العربية بعد أما بعد عزیز طلبا، ہجرت اور مسافرت یہ کامیابی کی علامت بلکہ کامیابی کا پیشگیمہ ہے۔ جب آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے تو بہت سی چیزیں اور نئی بات اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عہد نبوی کے اندر جو ہجرت ہوئی ہے وہ ہجرت بعد کی کامیابیوں کے لیے پیشگیمہ اور مقدمہ ثابت ہوئی ہے۔ اور شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ پھول ہی سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول ہی سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ میرے عزیزوں، کامیابی کے لیے یہ غم اور یہ فراق اور یہ ملال یہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کانٹوں میں جو گرتا ہے، شعلے میں جو کرتا ہے، کانٹوں میں جو گرتا ہے، شعلے میں جو کرتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ میرے عزیز طلبا اور ایک چھوٹے طلبا، بتائیے اگر اپنے گھر سے نہ آتے یا آپ کی والدہ، آپ کی اماں اگر آپ کو اپنے آنچل سے دور نہ کرتی، آپ کو اپنے پیار کے آنچل سے رکھتی، دور نہ کرتی، تو بتائیے جو آج آپ سیکھے ہیں، جو آج آپ بنے ہیں، کیا آپ بن پاتے؟ ہرگز نہیں بن پاتے۔ آپ کا اپنے گھروں سے یہاں تک آنا، اس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد آپ یہاں سے چھوڑ کر آپ نکلے جائیں گے، انشاءاللہ وہاں پر بہت بڑے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، کامیابی کے لیے خود کو کھپانا پڑتا ہے۔ وہ شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گزار ہوتا ہے۔ بتائیے ایک پودا ہو، ایک بیج ہو، ایک تخم ہو، اور وہ کہے نہیں میں تو تخم ہوں، میں دانا ہوں، مجھ کو رکھو شیشے میں، مجھ کو رکھو کسی اعلیٰ جگہ میں، بتائیے وہ تخم ہے ایک تناور درخت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا۔ اس تخم کو، اس بیج کو پہلے زمین میں جا کر اور نرم اور گرم ہواؤں کو برداشت، ماحول کو برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ تناور درخت بن پائے۔ میرے عزیزوں، یہ حالات ہیں اور یہ آپ کی کیفیات ہیں، آپ ان کو برداشت کریں گے اور آپ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھا ماحول پائیں گے۔ آپ لوگ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہر فن کے ماہر استاد آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ میرے عزیزوں، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور موقع ہے اس چیز کو سوچنے کا کہ ہمارا 6 سالہ 7 سالہ کی تعلیم کو ہم نے اس میں کیا پایا اور کیا سیکھا، اور ہمارے لیے بھی خود محاسبہ کرنے کا ایک وقت ہے۔ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ کیا زمین پر کوئی خامی رہ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے طلبا، بہت سے عزیز ہیں کہ 6 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ عربی کا اچھا جملہ نہ بنا پائے، اچھی طرح عبارت نہ پڑھ پائے، اچھی طرح اردو تک نہ پڑھ پائے، خامی کس کی ہے؟ کہیں تو پانی بھرا ہے، کہیں تو کوئی کمی یا نقص ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے خود کو سوچے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے کہاں پر خامی پڑتی ہے؟ اگر کوئی خامی ایسی ہے تو یہاں پر ہو گئی ہے، اب اس کو سنواریں اور ندی میں جا کر وہ خامی دوبارہ نہ کریں۔ اگر ہو گیا ایک نشے میں کیا مقامات پہ ہوگا اور بھی، اور ہم تمام کے لیے ہم اسٹاف اور بنا ہمارے لیے بھی ہم کیا، ہم یہ اپنا فیصلہ کریں آخر ہم نے کیا کمی کی ہے، کیا نقصانات ہمارا ہوا ہے، کون سی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بات پر چیزیں نہیں سکھا پائے جو ہم کو سکھانی چاہیے تھی۔ میں تو صاف صاف کہتا ہوں، اگر اس ادارے کے اندر
اور اس ماحول کے اندر وہ کوئی بھی ہو، ہماری ترجیحات قائم بھی نہیں ہے، ہماری تمنا یا ہماری توجہات کہیں اور پر ہیں. یاد رکھیے اس ادارے کے اندر ہمارے لیے رہنا حرام ہے، یہاں کے ماحول سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے حرام ہے. ہماری توجہات ہماری ترجیحات کیوں کہ ہم جس طرح چاہیں جو کچھ کرنا پڑے، ہمارا سارا کام ساری محنتیں آپ کے لیے. اگر آپ کو بنانے میں ہم نے کمی کی ہے، آپ کو ہم نے معاون نہیں کیا، یاد رکھیے ہم خائن ہیں، ہم آپ کے مجرم ہیں. اللہ ایسی غلطیوں کو ہم سے دوبارہ نہ کرائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تو آگے جو طلبا ہیں ان تمام کے لیے اچھی سے اچھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ جان رہیں، آپ جہاں بھی رہیں، آپ اس ادارے سے وابستہ رہیں، آپ اس ماحول سے آپ جڑ کر رہیں. جہاں بھی رہیں اپنے ادارے کے نام کو آپ اونچا کریں. یقیناً آپ کی گزارش ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا ان کا باعث ہے. شعر کی زبانی گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس بہت بیدار گزرے گی. میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں ایک ایسی عظیم ہماری شخصیت کو جو رونے والے انسان کو ہنسانے کا ہنر رکھتا ہے، اور ان کا تعارف میں بالکل آپ سے نہیں کرا سکتا. میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تیرا نام لوں تب بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام لوں تب بھی لوگ پہچانے. آپ اپنا تعارف ہوا بنا کیجیے. فرض بات شریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق انسان احترام حضرت مفتی صاحب، ہمارے ادارے کے اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کی یہ نشست الوداعی نشست ہے جس میں آپ تمام فرمائے تھے کہ مقالے پڑھے گئے اور اساتذہ کرام کی بہت ہی قیمتی نصیحتیں آپ کے سامنے آ گئی. یہ جدائی جو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جدا ہوتا ہے کہیں سے، جہاں رہتا ہے، سال گزارتا ہے، دن گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطرت میں چیز رکھی ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، وہاں کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب جدا ہوتا ہے تو غم کی کیفیت تاری ہوتی ہے. یہ فطری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابھی بادائی کی ہجرت کی قرآن شرح صاحب نے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت فرما رہے تھے. تو اس وقت حالانکہ مکے کی زندگی ہے آپ کی بڑی تکلیف دے، آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت کر جائیے. تو ہجرت کے موقع پر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ پیچھے مکے کو مڑ کرنے لگے تھے اور کہتے تھے کہ اے مکہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. اور گویا کہ مکے کی سرزمین زبان عام سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہاں جا رہے چھوڑ کر؟ اپنوں کی بددعائیں دوسروں کی دعاؤں سے بہتر ہوتی ہیں، اپنوں کے کانٹے دوسروں کے پھول سے بہتر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہجرت میں نصرت ہوتی ہے، ہجرت میں سرفرازی ہوتی ہے. یہ غم کی وجہ ہے.
اس موقع پر صرف ایک بات جو اپنی ذہن میں آئی ہے وہ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں. باتیں بہت ہیں اور بہت کارگر باتیں آ چکی ہے. ایک بات آپ ہر انسان سب سے پہلے اس بات کو میں اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی جو دی ہے یہ مختصر ہے، بلکہ مختصر ہے. کب کسی آنکھ بند ہو جائے، کب دنیا سے چلا جائے، کوئی بھروسہ نہیں. اور یہ آسان کرو، ہر انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی کہیں کسی موقع پر موت ہو رہی ہے. تو یہ بہت مختصر زندگی ہے. اس زندگی میں ہم کوشش یہ کریں کہ اس میں مختلف سالات ہوتے رہتے ہیں. کبھی کسی سے سالہ ہو گیا، کبھی کسی سے سالہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا 1 سال کا سال ہو جاتا ہے، کبھی 2 سال کا سال ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کا ہمارا 6 سال کا سال رہا ہے. کبھی سفر کے دوران 2 دن تک کسی کا ساتھ ہو جاتا ہے، 2 دن تک آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، کبھی 1 گھنٹے کا ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف لوگ زندگی میں ملتے رہتے ہیں. اب انسان کی نیک بختی یہ ہے، انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان جو آپ کے ساتھ میں تھا، جب آپ سے جدا ہو رہا ہے، جب وہ کسی دوسرے سے ملے، آپ کا جب ذکر کرے تو آپ کی اچھائیوں کو بیان کرے، آپ کے خوبیوں کو بیان کرے، آپ کی سیرت و کردار کو بیان کرے کہ کیا انسان ملا تھا. اس کے ساتھ میں 6 سال گزارے، کتنا بااخلاق انسان تھا، کتنا باصیرت انسان تھا، اس کے اخلاق کتنے اچھے تھے. سسوری طرح سے ذکر ہوتا ہے. یہ ہے کہ آپ کی برائی کے نام میں کہ آپ نے کسی کے ساتھ 2 گھنٹے کا سفر کیا اور پھر وہ آپ سے جب گھر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ماما صاحب ملے تھے، 2 گھنٹے پریشان کر دیا مجھے. ان کے الفاظ ایسے تھے جو بالکل تیر کی طرح چبھ رہے تھے. ایسا برا رویہ، برا سلوک کیا. اس وجہ سے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو بھی ساتھ ملے، جہاں بھی رہے، وہ آپ اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. میرے بھائیوں کی دنیا اس وقت مادہ پرست ہے، منفعت کی پجاری ہے، وہ چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے. ہر انسان دوسرے کا کافی طالب ہے. ایک آپ وہ قوم ہے جو امت محمدیہ جس کو کہا جاتا ہے، جو لائقان رسول آپ ہیں. آپ وہ الفاظ دے سکتے ہیں، آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دل کو جیت سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کا اخلاق ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، آپ سب سے بہتر بااخلاق انسان ہیں، سب سے اچھے اخلاق والے انسان ہیں. علم میں مختلف پیدا کیجیے، جیسے کہ بات ساری چیزیں کیجیے، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو وہ علم بجائے علم ہے، نام کا علم ہے. آپ اس سے قوم کا اور دوسرے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اگر اس کے ساتھ میں علم کی پختگی کے ساتھ میں اور قرآن حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ اگر آپ بااخلاق ہیں، اچھے کردار والے ہیں، اچھے رویے اور اچھے سلوک والے ہیں، تو پھر آپ تھوڑے سے علم کے ساتھ میں پوری دنیا کو نفع پہنچائیں گے اور پوری امت کو نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا نصیب کرے تجھ کو اس قدر شہرت، خدا نصیب کرے تجھ کو اس قدر شہرت کہ تیرے نام کے آگے کسی کا نام ہو. اس کے بعد ہم خوش نگاہ، خوش فکر، خوش مزاج خطیب کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں. اس سے میری مراد حضرت مولانا توفیق صاحب ندوی ہیں. حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحت سے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر جمع ہے احباب درد دل کہنے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہنے، پھر اتفاق کے لیے دوستاں رہے نہ رہے. عزیز طلبہ، آپ حضرات اور ہم سب اس الوداعی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تقریب خوشی کا باعث بھی ہوتی ہے اور رنج و غم کا باعث بھی ہوتی ہے. آج یہ دونوں فیصلے ہم محسوس کر رہے ہیں. ایک طرف ہمارے ساتھی یہاں سے رخصت ہو کر یہاں سے بہتر جگہ
جہاں آپ کو اچھا ماحول انشاءاللہ ملے گا، اچھی نظرانیں ہوں گی اور تمام اچھی چیزیں ہوں گی جس سے آپ اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ آپ اس جگہ تشریف میں جا رہے ہیں، یقیناً اس پر ہمیں خوشی ہے اور ایک طرح سے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کا جو ساتھ ابھی تک ہم لوگ کے ساتھ رہا ہے، آج سے شاید 2 سال ختم ہو جائے اور پھر وقفے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ جو ہمارا آپ کے ساتھ رہا ہے وہ یہاں سے ختم ہو رہا ہے، اس بات کا بھی افسوس بھی ہے۔ لیکن اس مناسبت سے میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو دل و دماغ میں قرآن کی بات نہ لگے گا کہ مثلاً آپ جو ہے عالیہ ثانیہ مکمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آنے والے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ عالیہ ثانیہ مکمل کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس 2 سال بچتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، لیکن آپ نے ابھی تک جو مدت گزاری ہے تحصیل علم کے لیے، اس کے متعلق یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں پر بھی آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ مستغنی ہو چکے ہیں یا آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو ایک سوچ ہے، یہ سوچ ہمارے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتی ہے کہ ہم نے بہت بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم لوگ اس درجے میں پہنچ چکے ہیں، اپنی جو بھوک ہے تحصیل علم کی جو بھوک ہے اس بھوک کو بڑھاتے رہیے گا۔ آپ جو ہے ندوے کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں جو عباسیہ ہال ہے اس کے اندر ایک عمارت ہے حضور رحمان خان شیروانی کی، وہ فریم میں معلق ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے طلبہ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ جو ہے طالب التحصیل ہو چکے ہیں یا آپ کو اب جو ہے ان مصیبتیں کی ضرورت نہیں ہے یا آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ جس دن آپ نے سمجھ لیا، سمجھ لیجیے تو اسی دن سے آپ کی بربادی شروع ہو گئی۔ اور ابھی کا ایک معاملہ میں ہے منظر نام مہوالی کو چاہیے، یعنی جس نے یہ سوچ لیا کہ اس کو بہت کچھ آ گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں، اس سے بڑا کوئی نادان نہیں۔ اور ہم نے اپنے استاد سے یہ پہلے سنا تھا کہ تحصیل علم، وہی بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحصیل علم کے متعلق ہماری اور آپ کی جو بھوک ہے وہ روز بروز بڑھنی چاہیے، اس میں سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی نے خوب کہا ہے کہ من فلس بوا یعنی تحصیل علم کے راستے میں دنیا کے اندر اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اگر کسی کے 2 دن کی برابر ہو گئے، 2 دن کی برابر ہو گئے تو وہ شخص جو ہے گھاٹے میں، وہ شخص جو ہے خسارے میں۔ یعنی اگر آج ہم نے جو ہے آج ہم نے 10 سبق مطالعہ کیے ہیں تو کل ہمیں 11 12 اور اگر ہم نے 12 سبق کیا ہے تو پھر 15۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس آج جو ہے ہم نے اتنا پڑھ لیا اس کے بعد جو ہے سستی اور کاہلی سوال ہو گئی۔ اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سن کر شاید میری بات کسی کو بری لگے تو اس پر معذرت نہ ہو، لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں شاید اس میں آپ کی بہتری ہو، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی تعریفیں سن کر اگر آپ کچھ ہونا شروع ہو گئے تو یہ بھی آپ کو ایک طرح سے بربادی کے علاوہ یہ ہو جائے کہ آپ کی تعریف کرتے ایک مقالے پر آپ مقالہ لکھ کر اس کو خود پڑھ کر خوش ہو رہے ہیں تو یہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے بربادی کے بہانے پر اپنا قدم رکھ چکے ہیں۔ آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے، آپ کو ایک مقالے میں خوشی ہو جانا ہے، آپ جو ہے اسٹیج پر آئے اور آپ نے جو ہے تقریر کی اور آپ کامیاب ہو گئے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو خطیب عصر سمجھے اور خطیب زمانہ سمجھے، تو لہٰذا یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تکبر کو پیدا کرے گی اور آپ کی سستی اور آپ کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرے گی۔ تو اس چیز سے بھی آپ کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی یہ مت سوچیے کہ آپ کے لیے مواقع نہیں، مواقع بے شمار ہیں۔ جیسے کہ مولانا فضل احمد صاحب نے کہا کہ جگہ ہوتی نہیں ہے بلکہ جگہ بنانی پڑتی ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی آپ رہیں گے جو ہے آپ کے لیے مواقع بے شمار ہیں۔ اگر آپ جو ہے یہی اسی لائن میں
کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لائن میں بھی آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں. آپ جو ہے فقہ کے میدان میں ماہر بن کر فقیہ بن سکتے ہیں اور فقہ کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ جو ہے حدیث کے اندر پختہ مہارت پیدا کر کے آپ جو ہے فن حدیث میں کچھ کام کر سکتے ہیں. آپ داعی بن کر دعوت کا کام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بے شمار مواقع ہیں. لیکن مواقع اس کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بناتا ہے, جو اپنے آپ کو سنبھالتا ہے, اپنے اندر کچھ پیدا کرتا ہے, اس کے لیے مواقع ہوتے ہیں. اور جو صرف وقت گزاری کرتا ہے اس کے لیے مواقع نہیں ہوتے. اور اس کے بعد بھی آپ بتائیں گے, سوچیے, میں سوال نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے, میں نے جو ہے کالج میں پڑھائی کی ہے, 3 سال تک میں نے یونیورسٹی میں پڑھائی کی ہے. میں نے وہاں دیکھا ہے جو ہمارے آپ کی طرف جو علماء کرام ہیں, آپ ہر جگہ لوگ ہیں. کالج میں دیکھیے ماشاءاللہ ان کے لیے بے شمار مواقع ہیں. اور کوئی پروفیسر بنا ہوا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا تصنیف کر رہا ہے, ادبی خدمات کر رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ یونیورسٹی جائیں گے, وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑے بڑے عہدے پر علماء کرام موجود ہیں. کوئی جو ہے آپ کلچر پڑھا رہا ہے, کوئی جو ہے عقیدت پڑھا رہا ہے, کوئی جو ہے اردو ادب پڑھا رہا ہے. بے شمار چیزیں. اس کے آگے بھی اگر آپ جانیں, اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے اور مواقع ہیں اس طور پر کہ جو ہے آپ کے لیے آپ کے لیے کیا بتاؤں, یوٹیوب میں آپ کے لیے جو ہے چانسز ہے, آپ کے لیے جو ہے فیس بک میں چانسز ہے, آپ کے لیے جو ہے گوگل میں چانسز ہے. دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. ضرورت اس چیز کی اگر آپ اپنے آپ کو بناتے رہیں, اپنی بھوک جو ہے بڑھاتے رہیں گے, ایسی نہیں کی بھوک, اپنے آپ کو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے رہیں گے تو آپ کے لیے ہر میدان میں مواقع ہیں. اور مواقع اسی کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بناتا ہے. شکایتیں کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, کیا کام کریں, تو کام جو جن لوگوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے وہ یقیناً کام کر رہے ہیں. اور وہی آدمی ہوتا ہے جس نے پڑھائی نہیں کی. اور ایک بات اور کہنا چاہوں, مدرسوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ مدرسوں کے اندر نفاذی سکھائی جاتی ہے. مدرسوں کے اندر جو ہے یہ سکھاتا ہے جو ہے چاہے عثمان ہو گیا, نفاذ ہو گیا, یہی کافی ہے, یہ سب سے بڑا ہوگا. یہ کہیں نہیں چلتا ہے, یہ فرضی معنی ہے, فرضی چیز ہے. اپنے آپ کو چاہے عثمان ہونے سے بچائیے, اپنے آپ کو نفاذی کرنے سے بچائیے. خالص علمی آدمی بنیے, پختہ علمی آدمی بنیے, جیسے کہ ہمارے مولوی صاحب پیور خالص آدمی مولوی صاحب کو ہم سب جانتے ہیں, مولانا شیخ الرحمان آفی صاحب. ضرورت ہم سب وہی جانتے ہیں, آپ لوگ پہلے سمجھ جائیں گے. مولوی صاحب مطلب دارالعلوم العلماء کے مولوی شیخ الرحمان آفی نے ماشاءاللہ کیا پیور اور خالص آدمی ہے, خالص علمی آدمی. ویسا بنیے جو ہے مولانا شیخ نیاز صاحب ہے, مولانا جو ہے مولانا سلمان نیپالی صاحب ہے, مولانا عبد اللہ نیپالی صاحب ہے. پیور آدمی, پیور عالم, خالص عالم. لہذا کس طرح کے علماء کرام نظر کرنے کی کوشش کیجیے اور ان سب چیزوں سے بچیے. لفاظی کرنے سے اور جو ہے مقامی کرنے سے اور اس طرح سے یہ ساری چیزوں سے بچیں گے, اپنے آپ کو بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. میں نہیں چاہتا کی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم, یہ الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم, تجھ میں بالکل کی محفوظ کی نہیں سب کچھ. اس کے بعد ایک ایسی عظیم و ہماری شخصیت جو اپنے خوش بیان اور خوش اخلاقی سے لوگوں کو دیدہ بنانے کو ہنر رکھتا ہے. اس سے میری مراد حضرت مولانا شاہنواز صاحب رضوی کی ذات کو حضرت مولانا تشریف لائے ان کی حیثیت کو سنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كثرة كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لن يهدي الله بك رجلا
خیر اللہ من حمر النعام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزت مآب صدر محترم، معزز محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیزوں اور ساتھیوں، محترم حضرات، جیسے کہ آپ کافی طویل وقت سے اساتذہ کرام کی نصیحتیں سن رہے ہیں اور ان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو آپ کو مستقبل میں بہت کام آئے گی اور زندگی کے لمحات طے کرنا آپ کو سکھائیں گی. یہ غیرت ہے، نہ تو کوئی صلاحیت رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی تجربہ ہے، ہر چیز سے نہ بدل کر ناواقف ہوں، لیکن چونکہ بہت حقوق ہے اس لیے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، یہ ایک عالمگیر دین ہے اور ایک جامع دین ہے. اس کی جامعیت آپ قرآن سے بھی پوچھ سکتے ہیں. قرآن کریم سے بارے میں کہتا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. جو انسان اس دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا، کہتا ہے کسی اور دین میں چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. محترم حضرات، ہمارا صبح شام کا مسئلہ یہی ہوتا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب عطا کی ہے اور جو ہمیں دی ہے گائیڈ بک ہے، کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. اس کے بارے میں قرآن کو کہتا ہے شرع اللہ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا اور یہ عالمین کے لیے، للناس کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے کہ ماشاء اللہ سب دعوت تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا اندر ایک کمی پائی جاتی ہے. ہم لوگوں نے اسلام کو محدود کر دیا ہے، اس کو ایک پیمانے میں فریم میں رکھ دیا ہے کہ بس اتنا ہے. یہاں تک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کو بات دے دیا ہے، نش کر لیا ہے، کچھ تعریف کر لیا ہے تو سب کو ہو گیا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے، آپ فکر کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب تکلیف کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، آپ کو پریشان کیا ہے، آپ کو کسی طرح کوئی غضب پہنچی ہے تو کسی طرف سے آئیں گے. وہ ایسے انسان کی طرف سے آئے جو اسلام کو نہیں مانتا تھا، جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتا تھا، جو اسلام کو نہیں سمجھتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تبلیغ کی اور دین کو ان لوگوں تک پہنچایا جو اسلام کو ماننے والے نہیں تھے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لذت دارالعلوم دیوبند کا مقصد تھا اور دنیاوی مقاصد جو تھے ان میں ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ادیان مذاہب اور غیر باطل ہیں، ان سب کو سمجھا جائے، پھر جو اسلام کو اعتراض کے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جائے اور ان کا اسلامی تبلیغ کی جائے. جو تحریک بیان انسان ہے سلانا جانتے ہیں مولانا علیہ السلام نے دین سے بنیاد ڈالی تھی، تو اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ مسلموں تک کیسے دعوت پہنچائی جائے، جو لوگ اسلام کا تعارف کیسے کرا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ماحول ایسا نہیں تھا کہ عالم آپ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام تبلیغ کیا گیا، اس کا نام بیان انسانیت رکھا گیا. تو بیان انسانیت کے دوسرا مقصد کیا تھا کہ غیر مسلموں تک کس طرح دعوت پہنچائی جائے، کیسے تبلیغ کی جائے، ان کو کیسے اسلام سے متعارف کرایا جائے. آج ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو حالات ہیں اور جو مشکلات ہیں مسلمانوں کے اوپر، آپ اس کو صرف کی روشنی میں دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجَابَ لَكُمْ. کہ تم ضرور کی طرف بلائے کو اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا اور پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو آج آپ دعائیں دے سکتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ اس لیے کہ ہم نے اس مقصد کو، اپنے فرض منصبی کو، اپنے ڈیوٹی کو اور اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. انہیں تو چاہیے گا ہم نے ہر ایک جنر دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہمارے جو دنیا کے اندر جو انسان ہے وہ دنیا کے لیے وہ سسک رہی ہے، وہ جہنم کے اندر نہیں جا رہی ہے، ان کو کیسے کرنے سے نکالا جائے، کیسے ان کو جہنم کے آگ سے بچایا جائے، کیسے ان پر دین کی تبلیغ کی جائے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ حیرت ہوگی. فلم کے اندر آپ جانتے بڑا علاقہ ہے
جہاں نام اللہ اسلامی کا نام ہے پھر نام اور ایس سے نام ہے تو جب بھی کبھی تعلیمی سال کا آغاز ہوتا تھا ابتدا ہوتی تھی تو ہمیشہ کچھ کرنے کی ہوا کرتی تھی ہمیشہ ہر سال کہ آپ کا یہاں کھانا حرام آپ کا یہاں رہنا حرام آپ کا یہاں سونا حرام آپ کے یہاں کا پانی پینا حرام آپ کے یہاں سے کسی چیز سے استفادہ کرنا حرام ہے اس وقت تک اگر آپ نے یہ نہیں کیے کہ اسلام کو روز تک پہنچانا ہے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے ہر ایک تک پوری انسان کو اسلام پہنچانا ہے اگر آپ کی یہ نہیں ہے آپ بہت بڑے مفسر بن جائیں گے محدث بن جائیں گے آپ بہت بڑے فقیہ بن جائیں گے آپ ہر کچھ بن جائیں گے لیکن یہ آپ اپنے لیے آپ اپنا فائدہ ہے آپ دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے اگر آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ اسلام انسانیت کے لیے اسلام عالمگیر کے لیے اس سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے پوری کائنات کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے بھیجا ہے آپ کسی مسلمان سے پوچھ کر دیکھیں میرا ہندو کا پوچھ ہے کسی کا مطلب پوچھے کہ ہندو مذہب کس کے لیے ہے تو میرا ہندو کے لیے ہے عیسائی کس کے لیے ہے عیسائی کے لیے ہے مذہب کس کے لیے ہے ہندو کے لیے ہے اس کے لیے ہر کوئی جواب دے گا اسی طرح سنتے ہیں مسلمان کی حالت نہ رہے ہم سے پوچھتے ہیں اسلام کس کے لیے تو کہتے ہیں مسلمان کے لیے جیسے بالکل غلط بات ہے اسلام کو انسانیت کے لیے رسول سب کے لیے ہیں قرآن سب کے لیے ہماری ذمہ داری ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سیکھ جا رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں دوسروں کی تبلیغ کریں دوسروں کو سمجھائیں آج جو حالات ہیں اس کی اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تعارف نہیں کرا ہے ان کے ذہن خراب ہو گئے ہیں میڈیا کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے پتہ نہیں کس طرح سے ذہن کو پتا اور ذہن بھرا جا رہا ہے کہ اسلام کو سکھاتا ہے اور سبھی لوگ آٹھوائی کرتے ہیں بندوق چلاتے ہیں بس جو یہ ہوتا ہے کیا ہے یہ بڑے والے یہ ہم لوگوں نے تو آپ صحیح کرایا ہے ہم لوگوں نے ذہن صاف نہیں کیے ہم لوگوں کو نہیں بتایا ہے اب دعوت تبلیغ کا جو طریقہ ہو سکتا ہے آپ کو مختلف طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اپنے انداز کے ذریعے سے اپنی مثال کے ذریعے سے اپنی مسئلہ کے ذریعے سے اپنے بقاؤ کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے بہت سے مختلف طریقے سے ہوتے ہیں آج کے دور میں بہت آسان ہے فیس بک کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سے ذرائع ہیں جن سے آپ اسلامی تبلیغ کر سکتے ہیں اسلام کو پہنچا سکتے ہیں تو یہ سب باتیں جو ہے کہ میرا کام کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہ سے مسئلہ ہے پیوستہ ہے شدت سے انگلی سے باہر آتا ہے پیوستہ ہے شدت سے انگلی سے باہر آتا ہے مطلب یہ کہ جہاں سے آپ نے دنیا شروع کی آپ کا آغاز ہوا ہے آپ نے سیکھا ہے آپ نے تعلیم حاصل کی وہاں سے آپ کو چھوڑ کے رہنا ہے آپ کا تعلق قائم رکھنا ہے انسان کی طرف ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے آپ کسی سے جڑ جائیے ایک سال کے لیے 2 سال کے لیے شوق کے لیے وہ آپ کو آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے آپ کے لیے سوچ رہا ہے آپ کے لیے خدمت ہے آپ کے لیے انتظام کر رہا ہے لیکن آپ اس سے تعلق توڑ دیں تعلق بنا کر دیں اس طرح تعلق نہیں ہے تو اس کا انسان دل ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے اگرچہ اس کی اس کی اہم موجود ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ اس سے تعلق لے رہے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے انسان اس طرح ہے تو آج کے دور میں بہت آسان ہے آپ اس کو میسج کر دیجیے سلام علیکم یہ کچھ نہیں ہے سلام علیکم کرتے ہیں تو آسان طریقہ ہے تو جہاں سے آپ جا رہے ہیں جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں جس سے جڑے ہوئے ہیں آپ تعلق ضرور طے کرتے ہیں کچھ بھی آپ کو آپ یہ کچھ نہیں ہے اور کیا نہ لیں اللہ کا فیصلہ آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے اس سے آپ جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں تو شروع کریں گے جو آپ ایسا کریں گے ہم آپ کو حساب بتا دیتے ہیں آپ کی شخصیت کو جانتے ہیں آپ کے لیے کیا چیز ہے آپ سمجھیے وہ آپ سے استعمال کر سکتے ہیں آپ پڑھے جانے میں آپ کو سمجھنا لکھنا ہے میرے ساتھ نام لکھنا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ سمجھا سکتے ہیں لیکن جو آپ اس کے ساتھ ہیں جو آپ کو سے جانتے ہیں تو آپ کی اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں تو اس بات کی دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو ہے جیون میں آپ نے بتانے کا مقام کیا ہے اور انعامات حاصل کیے اور مبارکات سیدھا وفاق کرام ہے سب کو میں مبارکباد دے رہا ہوں اور آپ کے پاس آپ سے کرتا ہوں کہ آپ زندگی لائیں گے تو وہاں پر بہت دعا ہیں جگہ اسلام ہے اسلام ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ ایک وجہ یہ ہے جس طرح یہاں کو بولتے ہیں آپ کو کہتے ہیں بابا کہتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے آپ ہمارے ضرورت سے کھانا نہیں ملے گا کوئی آپ کو صحیح لینا ہے آپ کو شکایت کرنی ہے آپ کو بغیر لکھنا ہے آپ کو صحیح کرنی ہے وہ آپ کے رشتے پر بات ہے آپ کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا آپ کر سکتے ہیں آپ نہیں کریں گے
آپ کو نماز کی جائے گی، آپ کو مذاکرہ کی جائے گی، آپ کو بھائی جانا کا سارا کام ہوگی، لیکن آپ کو بول دینے والا، زبردستی کرنے والا، بار بار اس لیے آپ اندر جا رہے ہیں تو اس چیز کو جو آپ نے انجامات حاصل کیے ہیں اور اچھے کے ادا کیا ہے، اللہ کا کی ہے، اس کو آپ بات رکھیں. ہمارے جو اسلام پروگرام ہوتے ہیں اس سے باتیں ہوتے رہتے ہیں، جو آپ حصہ لیں. اسے باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سبحانہ و تعالیٰ فرمائے وعلى العالمين. بسیار خوب آگے میں ہم نے چیزیں بھی کہیں. اس کے بعد ہم زبردست عالم دین حضرت مولانا نفیس صاحب تبلیغ دعوت اسٹیج دیتے ہیں اور تشریف لائے اور مختصر خیالات ہیں. لوگ اینکرنگ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو بعد میں باتیں کون سی کی جائے. زبردست. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کے چہروں کی جو پسندگی ہے اور غالباً بہت سی حاجتوں کی بھی ضرورت ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور ان جو بہت خوشگوار ماحول میں اور بہت ہی الحمدللہ دلفریب یہ ماحول ہے، وہیں پر دل سوز بھی ہے، لیکن میں اسے رنج سے زیادہ خوشی کا لمحہ سمجھتا ہوں. اور کیوں نہ خوشی ہو کہ ہمارے مدرسے سے طلباء کی ایک ایسی کھیل گزر رہی ہے جو انشاءاللہ میدان میں قدم رکھے گی اور جو انہیں ذمہ داری دی گئی ہے ان ذمہ داریوں کا یہ احساس بھی کرے گی اور تدارک بھی کرے گی. سب سے بڑی بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو باتیں ہمیشہ سنتا رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کتنا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار وقت کی قسم کھا کر اس کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے. آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے ان آیتوں پر غور کیا ہوگا کہ اللہ نے کہیں قسم کھائی ہے کہ بلے کی اذا یغشا، کہیں اللہ کہتا ہے والنہار اذا تجلی، کہیں اللہ کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہیں اللہ کہتا ہے والصبح اذا تنفس. تو اس طرح بہت سی آیتیں ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی والعصر. تو اسلام نے ہمیں بہت اچھا اور بہت ہی ایسی تعلیم دی ہے جو بالکل صاف اور شفاف ہے. ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں. یہ 5 نمازیں ہمیں وقت کا احساس دینا. ہفتے میں جمعہ ہے، ایک ہفتے کا احساس جمعے سے ہوتا ہے. مہینے میں آپ نے رمضان کا مہینہ دیکھا بھی ہے اور اسے گزرتے بھی ہیں، ان میں روزے بھی رکھتے ہیں. وہ ہمیں سال کا اور مہینوں کے گزرنے کا احساس دلاتا ہے وہ مہینہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ روزہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جس اعتبار سے ہم روزے کی حالت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، باقی 11 مہینے وقت کا اسی حساب سے ہمیں گزارنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح حج ہمارے لیے یہ تمام جو اسلام کا نظام ہے پورا، یہ وقت کا احساس ہمیں کراتا ہے. اس کے سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں. تمام اساتذہ نے تقریباً اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں آپ کے سامنے. اگر سب کی ایک ایک بات پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے وہی اشارے راہ ہو. میری دعا آپ سب کے ساتھ ہے. اللہ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے.
اس دنیا کی بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کی بھی کامیابی سے آپ ہمکنار ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لطف کو سوناز ہے تیری نبی اجاز پر، لطف کو سوناز ہے تیری نبی اجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ اس کے بعد ہم اپنے مدرسے کے محترم صاحب کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت صلاحیتوں سے نوازا ہے، بے پناہ مقبولیتوں کے مالک ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی کے بارے میں کہا تھا، یہ غازی کے تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی کے تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تمہیں کے تو کر سے سکا و دریا سمٹ کر پہاڑی کی حیرت سے آئی۔ اے ناصحہ مگر نصیحت دل میرا گھبرائے، اے ناصحہ مگر نصیحت دل میرا گھبرائے، میں اسے سمجھوں کو دشمن جو مجھے سمجھائے۔ اور کچھ وقت اس طرح طویل ہو چلا کہ آپ بھی کچھ یہی کہہ دیا، لیکن چونکہ یہ تقریب اتنی اہم ہے تو شاید یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ پیلے تو خون کے ساتھی کی رہے بات حفیظ، پیلے تو خون کے ساتھی کی رہے بات حفیظ، صاف انکار سے قاتل شکوی ہوتی ہے۔ شعر تو اس کو فارسی میں کہنا تھا، لیکن چونکہ وقت بہت طویل ہو گیا، بہت سے کام انجام دینے ہیں، نماز بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ آتش رہے مسئلے خارے بخون دل، قانون نے بات بانیے سرگران نوشتہ ہے۔ باغباں کا قانون یہ ہے کہ آپ خوب کہتے جائیے، نسے جائیے، تشنگی باقی رہے گی، سیلابی حاصل نہیں ہوگی۔ آج کی یہ جو بزم ہے یہ الوداعی تقریب کے نام سے موسوم ہے اور اسی کے ذیل میں تقسیم انعامات بھی ہیں۔ اس تقریب کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی نظر میں ہمیں ایک روٹین معلوم ہوتا ہے، سالانہ ایک پروگرام معلوم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم اس کو اپنے کاموں کا روٹین کا ایک حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ الوداعی تقریب اور یہ الوداع ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے اور اسی سے یہ مستفاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جانساز صحابہ کو کسی مہم یا محاذ پر روانہ فرماتے تو کبھی تو ان کی اہلیت و لیاقت کا امتحان لیتے اور آپ کہتے کہ کئی وقت یا نماز، اور اسی طرح کبھی ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، اپنی خوشی کا اظہار فرماتے اور اعتماد و یقین کا اظہار آپ فرماتے، اور اسی طرح کبھی آپ اپنی مستجاب دعاؤں سے ان کو نوازتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جامع وصایا اور نصیحتوں سے ان کو سرفراز فرماتے اور پھر روانہ فرماتے تھے۔ اور اس سے اچھا الوداعی کوئی پروگرام اور تقریب اور الوداع کہنا کیا ہوگا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سوار ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کو لے کر چل رہے ہیں اور نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اس سے اچھی الوداعی کوئی تقریب اور الوداع کہنا کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے رخصت ہونے والے طلباء نے اپنی کیفیات جو اس وقت دل رنجیدہ ہے اور خوشی بھی ہے، دونوں کیفیتیں ملی جلی ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرنا ہے۔ اور اس سے اچھی الوداعی کوئی تقریب اور الوداع کہنا کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے رخصت ہونے والے طلباء نے اپنی کیفیات جو اس وقت دل رنجیدہ ہے اور خوشی بھی ہے، دونوں کیفیتیں ملی جلی ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرنا ہے۔
کیفیات اور احساسات تو متضاد ہے، مختلف ہے، بے شمار ہے، اور الفاظ محدود ہیں، ان کا اظہار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ادا کیوں کر کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ، ادا کیوں کر کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ، بہت دشوار ہے اتنا سمجھنا، اتنا سمجھنا۔ بہرحال ہمارے سامنے الوداع کے تعلق سے تو جامع مسائل اور مسائل حضرات اساتذہ کرام کی زبانی آئی۔ اب میں بہت زیادہ مطیع نہیں ہونا چاہتا ہوں اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ باتیں تو مجھے بہت سی کہنی تھی اس موقع پر، لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے بس ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مدرسے میں آنے کا موقع دیا اور دینی تعلیم سے سرفراز سننے حاصل کرنے کا موقع دیا۔ مدرسے میں ہم رہے، نہ جانے ہم کس ماحول سے آئے ہیں، ہمارا ماحول نہ جانے کیسی برائیاں کی اور اچھائیاں بھی ہوگی، تو ہم نے یہاں جو کچھ حاصل کیا ہے ہم اس کو باقی رکھیں، اس پر عمل کریں، اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ فارغ ہونے والے طلباء کی کہ جنہوں نے یہاں 6 سال کسی نے 4 سال رہ کر تعلیم حاصل کی، عقیدے کی پختگی اور تمام چیزیں آپ کو یہاں سے ملی، اساتذہ کرام نے آپ کے ساتھ محنتیں کی، سر کھپائے، اپنی نیندوں کو ترک کیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے آرام کے بستروں کو چھوڑا، اور پھر اپنے اصلی اور نسلی جگرباروں سے زیادہ آپ کی صرف اس لیے کہ ہماری مملکتی میں جو طلباء ہیں ان کا وقت بچے، ان کا وقت کامیاب ہو، اور وہ جو بھی جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اور اساتذہ کرام نے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ آپ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ جا رہے ہیں، وہاں آپ کو بہت سی نئی چیزیں ثقافتی علمی نظر آئیں گی، اساتذہ کرام سے آپ جڑیں گے، بزم میں آپ جائیں گے اور بزم میں حصہ لیں گے۔ یہاں بات کہنا آسان تھا، وہاں ذرا مشکل ہوگا۔ یہاں تو جو کچھ آپ نے کیا اس کو برداشت کیا، لیکن وہاں آپ کی ہر طرح نظر رکھی جائے۔ یہاں تو آپ نے نمازیں چھوڑی، سب کچھ اس کو برداشت کرتے رہے اور سختی بھی کی۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ خوشی اور رنج دونوں طرح کے جذبات ملے ہوئے ہیں، خوشی کا موقع بھی ہے اور رنج کا موقع بھی ہے۔ خوشی کا موقع تو یوں ہے کہ آپ کی تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے اور آپ آگے کی تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ عالمی دینی درسگاہ محبوب ادارے علماء کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے رنج کی بات کہ آپ سے دل لگی ہو گئی، آپ یہاں رہے، ایک لمبا وقت گزرا، تو یہ دونوں کیفیتیں اس وقت خوشی اور رنج کی ملی جلی ہے، آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ نصیحت تمام طلباء ہم سب کے لیے، ہم نے مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کی، اس تعلیم پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مدرسے سے فارغ ہوئے، آپ کا 2 سال کا وقت باقی ہے، فارغ ہو جائے، خدا نہ خواستہ آپ کسی یونیورسٹی میں داخل لیں، کسی دوسرے پیشے سے آپ وابستہ ہو جائیں، جو مقدر ہو، جو توفیق کے رزق کی طرف سے فیصلہ ہو، آپ وہ کام کریں گے، اور نیت اور کوشش تو یہ ہو کہ میں اس کام سے بھی وابستہ رہوں گا۔ لیکن آپ یہ نہ کہنا مدرسے کے اس ماحول سے نکل کر کہ مجھ کو کچھ نہیں ملا، مجھے جو کچھ ملا یہاں آ کر ملا۔ بہت سے طلباء تھے ہمارے ساتھی، یہ بات یاد آئی، بس یہ آخری نصیحت کا وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے، وہ سچے پکے نمازی تھے، ہم لوگوں سے بڑے اچھے نمازی تھے، جیسے لفظ لکھا رہتے 100 سال کے پابند تھے، اور اس طرح درسگاہوں میں بھی حاصل رہتے تھے۔ کیا اساتذہ نے ان پر محنت نہیں کی؟ کیا ان کے لیے بھرپور مواقع جو طالب علم کے لیے ہونے چاہیے؟ کیا درسگاہوں میں اور مادر علمی میں اور اسی طرح مدرسوں میں ان کے لیے نہیں تھے؟ لیکن جب انہوں نے دوسرے میدانوں میں قدم رکھا تو اس کی ناشکری کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو جو کچھ ملا ہم ملا ہے، ہم اس یونیورسٹی میں آئے، فلاں میں آئے، فلاں میں آئے، اور پیچھے جو محنتیں ہوئی ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا اور احسان فراموشی کی۔ تو ہمیں اس طریقے سے اس رویے سے بچنا ہے۔ باقی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری رسمی کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور لیکن اس کے اظہار کا موقع ہوتا ہے تو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ ہمیں معاف کریں۔ آپ سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، بلکہ آپ کو تو آگے بڑھتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اساتذہ کرام ایسی باتیں ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، نہیں، سختی کی گئی تو آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، سخت سست کہا گیا تو آپ کو کچھ بنانے کے لیے، درسگاہوں میں حاضر، نماز میں پابندی سے رہیے، غیر حاضر نہ کیجیے۔ میں نے کہا کہ استاد اپنے اصلی اور نسلی
اتنی افیکٹ نہیں کرتا کہ جتنی آپ کی گئی. آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ سے رشتہ ہے استاد کا اور شاگرد کا. یہ رشتہ آگے چل کر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اپنا کوئی خاص اپنا کوئی بچہ ہو, کوئی اپنا بیٹا ہو اور کوئی اپنا بھتیجا ہو, اس طرح کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تعلیم و تربیت کا ماحول ہے, یہاں بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو طبیعت کو ناخوشگوار گزرتی ہے اور طلبہ بیجا تبصرے اور ناصرہ کلمات کہتے ہیں. لیکن یہ تمام باتیں آپ حضرات کو بنانے کے لیے جس طریقے سے ایک مالی چمن بندی کے لیے اس کی تلاش کرتا ہے تاکہ پھول اور پیڑ پودے دائیں بائیں نہ نکلیں, کچھ یہی طریقہ آپ کے ساتھ بھی اختیار کیا جاتا ہے. محبت کا پہلو اس میں غالب اور چھپا ہوا, محبت کا پہلو غالب رہتا ہے, اگرچہ اس میں اظہار نہیں ہوتا, وہ چھپا ہوا رہتا ہے. لیکن سب جانیے کہ آپ سے جو محبت ہوتی ہے ایک طالب علم کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ چلا جائے گا تو زندگی میں کوئی چیز اس کے کام آئے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی ایک طالب علم ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. لیکن ہم ذرا غور کریں کہ کس طرح ماحول اور حالات ہمارے بدل گئے. مدرسے کی تعلیم و تربیت کے اندر چیکنگ ہم لوگوں نے پیدا کر دی کہ کہیں بدگمانیاں ہیں اور کہیں برائیاں ہیں اور کہیں بےجا تبصرے ہیں اور ناصرہ کلمات ہیں اور چنا اور چنی اور خدا اور خلی اور اس سے منہ چڑھانا اور اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا. یہ تمام چیزیں چھوڑ دیجیے. یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے اور انسان کے دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ سکتے کہیں نہیں سما سکتا, لیکن انسان کے دل کے اندر آ سکتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے جو آپ اس کے تک انسان ان کے ذریعے سے پہنچتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو یہی چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اس موقع پر چونکہ رسمی اظہار ہوتا ہے تو ہم سب بھی, میں اساتذہ کرام کی طرف سے بھی نمائندگی کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے آپ کی خدمات کے اندر اور یہاں رہنے میں تکلیف ہو گئی ہو, کسی طالب علم کو بہرحال استاد بھی ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, اس سے بھی کبھی زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن تمام طلبہ ایسی کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کو یہی چھوڑ دینا چاہیے, دل سے نکال دینا چاہیے. اساتذہ کے لیے دعائیں کریں, تمام چیزیں ہیں. بہرحال میری بات لمبی ہو چکی, میں اس طرح تلاشی اور آشفتہ نوائی کو اپنی ابتدائی بات ختم کرتا ہوں. اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے وہ ہے تقسیم انعامات. آپ نے یہاں کے ماحول میں یہاں آ کر داخلہ دیا اور پھر آپ دھیرے دھیرے آپ درسگاہوں سے مانوس ہوئے, اساتذہ سے ملاقاتیں ہوئی, پھر آپ کو پڑھائی لکھائی کی طرف متوجہ کیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں اسلام کا جو منظم اور مرتب نظام ہے اس سے آپ کو انسیت پیدا کرائی گئی اور پھر آپ نے اس میں قدم رکھا. اب ہم ذرا غور کریں کہ جس وقت ہم آئے تھے 3-4 سال 5 سال ہم نے گزارے ہیں, یہ اسی طرح اسی سال آئے ہوں یا ابھی ہم جلس میں ہوں, مکتب میں ہوں, لیکن آپ غور کیجیے کہ اس وقت ہمیں اپنا صحیح نام لینا اور کوئی بات کہنا بھی دوبر تھا. اچھے الفاظ اور شستہ اور شگفتہ بات اور گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے, لیکن یہاں اساتذہ نے اسلام کی اسٹیج سے آپ کے ساتھ محنت کی ہے, آپ اس کی قدر کیجیے. جو بات ہے, جو محنت کرتا ہے وہی بات ہے. جس نے یہاں قدم رکھا پہلے پاؤں لڑکھائے لیکن وہ تھکا نہیں, ہارا نہیں, پھر اس نے اپنا نہیں چھوڑا کیا, اس کا دل نہیں ٹوٹا, وہ محنت کرتا رہا. ایک مرتبہ گیا, 2 مرتبہ گیا اور پھر اس کیس سے اس نے محبت کی, اس نے بھی اپنے دامن کو پھیلا دیا اور پھر اس طریقے سے دھیرے دھیرے وہ پروان چڑھتا رہا. آج ہم غور کریں کہ آج اچھے تقریب بھی ہے, اپنی بات کو آپ شستہ اور شگفتہ اور اچھے انداز سے دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ اصلاح کی محنت ہے. کہنے کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ کتنی محنت یہاں مدرسے میں آپ کے ساتھ کی گئی اور آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد ماحول ایسا ہوا کہ دینی تعلیم سے تقریباً جو مدرسے کا ریشیو تھا تو اس میں 1% طلبہ میں کمی آ گئی مجموعی طور پر. لیکن ایسے مدارس کے یہاں کی پلان اور بامقصد طریقے سے طلبہ کے ساتھ محنت کی جا رہی ہے تو طلبہ ان مدرسے کا رخ کر رہے ہیں. کام کے تھوڑا سا آؤٹر پہ ہو جاتا ہے لکھنؤ سے, اور اسی طریقے سے جو سینٹر میں جگہ ہیں وہاں پہنچنے سے تھوڑا الگ ہو جاتا ہے. لیکن آپ اپنے علاقوں میں لوٹیں تو آپ مدرسے کے تعلق سے بتائیے, اچھے طلبہ کو آپ ساتھ لے کر آئیں اور بتائیے کہ خدا ہمارے یہاں بنانے کا نظام ہے, ہمارے یہاں اصلاح کا اردو کتاب صحابت بزر سلیمانی تمام اسٹیجوں کا نظام یہاں موجود ہے. جب آپ اپنائیں گے تو آپ کے ساتھ وہ طلبا کے لیے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے وہ آئیں گے اور بھی دینی تعلیم سے آشنا ہوں گے. جن طلبا نے پورے سال محنت کی, اساتذہ نے محنت کی, شروع میں اس بات میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اساتذہ نے محنت کی ہے,
پہلے ایک کابینہ تشکیل پاتی ہے اساتذہ کی نگرانی میں، اس کے ایک ناظم ہوتا ہے، امیر عام ہوتا ہے اور تمام اراکین نیچے ہوتے ہیں، پھر وہ اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ کسی طریقے سے پروگرام کی ذمہ داری دی گئی مولانا عبد الناصر صاحب کو، اور ساتھ میں مولانا شہنواز صاحب، بڑی آپ کے ساتھ جانشانی کی، الفاظ ہمارے تحریر کرتے تھے، بار بار ذکر کیا اور بار بار بلایا اور سنا اور اس دن آپ کو پیشکش کے لیے تیار کیا، تو یہ تمام محنتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا نظام تھا، ہمارے استاد بھی سے چلے گئے، مولانا شاہد صاحب ہیں اور اس طرح مولانا شہنواز صاحب نئے استاد، پھر اللہ نے انہوں نے محنت کی، پھر اسی طریقے سے انگریزی زبان اور ہندی میں مولانا نفیس صاحب ساتھ رہے، اور اسی طریقے سے مولانا مبین صاحب بھی ساتھ رہے اور مولانا توحید صاحب بھی ساتھ میں دیتے رہے۔ تو اس طریقے سے آپ تمام زبانوں میں کچھ نہ کچھ لکھنا اور کہنا اور پڑھنا آپ نے سیکھ لیا، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا۔ اسی طریقے سے حدیث میں چلے طالب الرحمان صاحب نے یہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمیں دیکھتے ہوں گے تو کتنا خوش ہوتے ہوں گے، مدرسے کے نظام کو ڈیجیٹل کیا، اور اسی طریقے سے ساتھ میں مولانا نفیس صاحب بھی لگے رہے، اور اسی طریقے سے حاجی احسان صاحب پابندی کے ساتھ محنت کرتے رہے، اور پھر مولانا صاحب صاحب بھی ہے وہ ان کے مخالف مسلم ہے، اور اسی طریقے سے پورے معمول میں پابندی کے ساتھ بیٹھتے رہے اپنے مسئلہ میں تمام چیزوں میں، اور اسی طرح نام مجھ سے چھوٹ جائے کہ ہو سکتا ہے ہمارے نظام میں نمازوں کی فکر کرنا، مدرسوں کے اندر تو ہم جانتے ہیں چھٹنا اٹھایا گیا ہے، سب کی کے ساتھ لگا ہے، مجازے کی نماز میں سب پہنچے، یہ 2-4 لوگ پہنچیں گے تو 2-4 لوگ نماز میں لگیں گے، تو مولانا عالم صاحب نے محنت کی، ہم نماز میں دیکھتے تھے کمرے پہنچتے تھے، ان تمام چیزوں پر ساتھ لگ ہو رہا ہے، یہ احتساب کا وقت بھی ہے اور انعام پانے کا وقت بھی ہے۔ احتساب کا وقت تو یوں ہے، ہم غور کریں کہ ہم مدرسے کے نظام میں کس طرح کریں۔ محمد میں بات کرتے ہیں تو محمد احمد صاحب تشریف فرما ہے، اس قلعہ ساری میں بھی، اس دور میں بھی وہ صبح صبح فٹ کرتے کہ سب